قرآن میں اللہ نے نصیحتوں کو نقل کیا ہے تاکہ ہر باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرنے والا بنے، ان کو ان کے دلوں میں دماغ میں توحید کی عظمت کو دکھانے والا بنے، اللہ کا تعارف کروانے والا بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور بے حیائی کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے، خدا سے دور کرنے کا دور ہے، دین سے دور کرنے کا دور ہے، بغاوت پیدا کرنے کا دور ہے۔ اگر ایسے دور میں ہم اپنے بچوں کے دین کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، ان کے اعمال کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، تو پھر ہماری اولادیں ہماری نگاہوں کے سامنے مرتد بھی ہوگی، بے دین بھی ہوگی، خدا کی باغی بھی ہوگی، نبی کی نافرمان بھی ہوگی، شریعت کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے بھی بنے گی۔ اس واسطے ہماری ذمہ داری ہے۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن وہ جتنی بڑی عظیم نعمت ہے والدین کے لیے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اولاد نہ ہو تو انسان اولاد کے لیے بے چین و بے قرار رہتا ہے، اور اولاد کو حاصل کرنے، اولاد کو پانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو تو وہ اولاد کے حصول کے لیے کفریہ شرکیہ اعمال بھی انجام دیتے ہیں، اور ایسے وظیفے وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ جو خلاف شریعت ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ اولاد مل جائے۔ تو اولاد مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، اور اولاد میں چاہے وہ لڑکے کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں ہو، یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہ دے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء ذلک عقیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہر قسم کی اولاد عطا فرماتا ہے، لڑکے کی شکل میں، لڑکی کی شکل میں، یا صرف لڑکے ہی لڑکے، یا صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں، اور چاہے کچھ بھی نہ دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس کی نعمت ہے۔ اللہ نے بعض اوقات اپنے نبیوں کو بھی آزمایا، ایک بڑی مدت تک اولاد کو نہیں دے کر، اور ان کے ذریعے انسانوں کو یہ سبق اور پیغام دیا کہ بڑی مدت گزر جانے کے بعد بھی اولاد نہ ہوئی، لیکن ان کا ایمان و عقیدہ اللہ پر مضبوط رہا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ہوئے، وہ بڑھاپے کی حالت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسماعیل کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ذکر کیا گیا کہ رب ہب لی من الصالحین، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو بھی اولاد نہیں تھی، اور وہ ایک مدت تک بے اولاد تھے، لیکن ایک خاص واقعے کے بعد ان کے اندر مزید اللہ سے اس سلسلے میں مانگنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری دعا سن لی، اور فبشرناہ بغلام حلیم، کہ حضرت ابراہیم کو بھی کہا کہ ہم تمہیں بردبار بیٹا دے رہے ہیں، اور حضرت زکریا سے فرمایا کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ پیغمبروں میں سے ہوگا۔ تو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اولاد نہ ہو تو اللہ سے مانگتے رہنا یہ نبیوں کا اسوہ اور نمونہ ہے، اور پھر اولاد ہونے کے بعد اولاد کی صحیح تربیت کرنا،
صحیح پرورش کرنا، دینی اعتبار سے صحیح قابل بنانا، دنیاوی اعتبار سے صحیح راستے پہ چلانے کی فکر کرنا، یہ والدین کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آج ہم لوگ مسلمان ہو یا عام انسان ہو، اس بات کو تو سمجھتے ہیں کہ اولاد کی جو ظاہری ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہمارا فرض ہے۔ اولاد کی ظاہری ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو کپڑے پہنانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی دنیاوی تعلیم کا انتظام کرنا، رہنے کے لیے اچھے گھر کا انتظام کرنا، یہ تو دنیا کے والدین، ماں باپ، سرپرست اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ضروریات زندگی ہے اس کو مہیا کرنے والے بنیں، اس کو فراہم کرنے والے بنے۔ لیکن قرآن و سنت میں اور اللہ اس کے نبی کے ارشادات میں ان ظاہری ذمہ داریوں سے کہیں زیادہ جن ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اولاد کو صحیح دینی اعتبار سے قابل بنانے والے بنو، تاکہ تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہاری وہ اولاد تمہارے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ وہ مشہور حدیث ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال، اس کے اعمال کے انجام دینے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی ثواب کے طور پر اس کو ملتے رہتی ہے، صدقہ جاریہ اس کے لیے بنتی ہے۔ ان میں سے ایک نیک اولاد ہے جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے اور ان کے حق میں نیکیوں کو انجام دیتی ہے۔ ماں باپ مر جائیں گے لیکن اولاد نیک رہے گی تو ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کی جو دینی ذمہ داریاں ہیں اولاد اس کو ادا کرنے والی بنے گی۔ تو پہلی چیز انسان دنیا میں اس کو سمجھنے والا بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت اولاد ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی امانت ہے، اس کی صحیح تربیت کرنا، صحیح پرورش کرنا اور صحیح بنیادوں پر ان کو پروان چڑھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے کچھ واقعات کو ذکر کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے منتخب اور اللہ کے خاص بندے ہونے کے باوجود اپنی اولاد کے بارے میں کس درجے فکر مند رہا کرتے تھے اور کیسے ان کو دین پہ چلانے، اللہ کی مرضیات پہ چلانے، اللہ کا تعارف کروانے، اللہ کی عظمتوں کو ان کے دلوں میں بٹھانے کی وہ کیسے فکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اپنے حق میں دعا کرتے تھے وہیں اپنی اولاد کے حق میں بھی دعا کرتے تھے، اور اپنے حق میں جو سب سے زیادہ دعا کرتے تھے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے آپ کی عبادت کرنے والا بنا۔ جیسے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے اللہ اس خانہ کعبہ میں کیسے آپ کی عبادت کی جائے گی اور آپ کی بندگی کی جائے گی وہ مجھے سکھا دیجئے، اور مجھ کو بھی آپ کا اطاعت گزار بنائیے، اور ومن ذریتنا، اور میری نسلوں کو اور آنے والی اولادوں کو بھی آپ کا اطاعت گزار فرمانبردار بنائیے۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے فارغ ہونے کے بعد ہی جب وہ اپنی اولاد کو لا کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو جب مکہ میں لا کر چھوڑے تھے اللہ کے حکم سے، تو اس وقت انہوں نے جو دعا مانگی تھی، ایک دعا یہ مانگی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے، یعنی میں بھی توحید پر قائم رہوں اور میری اولاد بھی توحید پر قائم رہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنائیے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنائیے۔ یہ کون دعا مانگ رہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جو اللہ کے خاص پیغمبر، اللہ کے خاص نبی، اور جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کے سلسلے کو بھیجا، وہ دعا مانگ رہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنائیے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنائیے۔ یہ دعائیں اور پیغمبروں کا یہ اسلوب مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم جائزہ لیں
کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے کون سی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں صرف اولاد کی ظاہر کی اور اولاد کی دنیا کی بھلائی اور ترقی کی اور کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں، اور پیغمبر جو دعا کرتے تھے وہ دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کرتے تھے۔ وہ اپنی دینداری کے ساتھ اپنے نسلوں کی دینداری کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے کہ نماز پڑھو، زکات ادا کرنے والے بنو، اور نبی کو حکم دیا گیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، ہم آپ سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں، رزق ہم دینے والے ہیں، آپ ہماری اطاعت کیجئے، اپنے گھر والوں کو اپنی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے راستے پہ ڈھالیے، اللہ پھر انسانوں کے لیے دنیا میں اسباب بھی مہیا کرے گا، اللہ اسباب بھی عطا کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جب انتقال کا وقت ان کا قریب تھا اور بالکل آخری وقت میں وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو، پوری اولاد کو جمع کیا، جو ان کے اس وقت اولاد بیٹے تھے، ساری اولادوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک بات انہوں نے یہ پوچھی، ما تعبدون من بعدی، کیا ہے میرے بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ کیونکہ زندگی میں جب تک وہ رہے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی اولاد کی دینی تربیت کرتے رہے، اللہ کے راستے پہ چلاتے رہے اور کامیابی کا راستہ ان کو بتاتے رہے، اور ان کی محنت کے نتیجے میں اولاد دین پر چلتے رہی۔ اب آخری وقت میں ایک باپ کو یہ فکر لاحق ہے اور یہ فکر پریشان کر رہی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کس دین پر عمل کرے گی، کس شریعت کو ماننے والی بنے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسی بات کی بے چینی اور بے قراری تھی، تو انہوں نے اپنی اولاد سے اس بات کا اطمینان حاصل کر لیا اپنی زندگی میں، تاکہ وہ اللہ کے پاس جائے تو ان کو اطمینان ہو جائے کہ میری محنت کارگر ہو گئی ہے، میری کوشش کارگر اور نفع دینے والی بن گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے کہا قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ان کے بچوں نے اپنے باپ کو اطمینان دلایا کہ ابا جان ہم آپ کے جانے کے بعد بھی اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم اور اسحاق کے رب ہے، ونحن له مسلمون، اور ہم سب اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ تو یہ انبیاء اور اللہ کے خاص بندوں کا عمل قرآن میں ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں اس درجے فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو میری اور آپ کی کیا کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہم اس کا جائزہ لیتے رہنا، اس بارے میں فکر مند ہوتے رہنا، اور اس بارے میں معلومات حاصل کرتے رہنا کہ ہمارے بچے دین پر کتنا عمل کر رہے، شریعت پر کتنا عمل کر رہے، اللہ اس کی رسول کی باتوں کو کتنا اپنی زندگی میں لاتے جا رہے۔ وقتاً فوقتاً، موقع بموقع ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کا جائزہ لیتے رہے، ان کی نگرانی کرتے رہے، ان کے اعمال کے بارے میں دیکھتے رہے کہ وہ اولاد جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس اولاد کو پانے کے لیے ماں باپ نے بڑے جتن کیے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہے۔ باپ اولاد کی راحت کے لیے اپنی زندگی کو مٹا دیتا ہے، ماں اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی اولاد کے بارے میں کیا مطمئن ہیں کہ ہمارے بچے دین پہ چلنے کے قابل بن رہے یا نہیں بن رہے؟ ہماری موجودگی میں اور ہماری نگاہوں کے سامنے وہ شریعت پر کتنی پابندی کے ساتھ عمل کر رہے یا نہیں کر رہے؟ اور قرآن کریم میں حضرت لقمان کی جو نصیحتیں تھی، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو کی تھی، ان نصیحتوں کو بھی بیان کیا گیا تاکہ ہر باپ اپنی اولاد کو ان نصیحتوں کو کرنے والا بنے۔ صرف اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ وہ ایک قصہ تھا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تھا، بس اس قصے کو تم بھی پڑھ لو اور سن لو، خاموش ہو جاؤ، نہیں، بلکہ بحیثیت باپ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جن باتوں کی نصیحتیں کی تھی، ہم جائزہ لیں کہ ہم اپنے بچوں کے کانوں میں اور دل و دماغ میں ان باتوں کو بٹھا رہے ہیں یا نہیں بٹھا رہے۔ حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی تھی، اتنی بہترین نصیحتیں جو دین اور دنیا، ظاہر اور باطن، ہر اعتبار سے جامع نصیحتیں تھی، اور اللہ نے اسی لیے قرآن میں ذکر بھی کیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان
उन नसीहतों को सुनकर जानकर अपनी औलाद को उन नसीहतों को करने वाले बने, अपनी औलाद को भी उसी रास्ते पे चलाने वाले बने जो रास्ता हजरत लुकमान ने अपने बेटे को दिखाया था। 21वें पारे में सूरह लुकमान है, उसके दूसरे रुकू में उनकी नसीहतों को अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। पहली नसीहत हजरत लुकमान ने अपने बेटे को की थी कि बेटा अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, किसी को अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इस दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म ये है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को माबूद बना लिया जाए, अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगने वाला इंसान बन जाए, अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करने वाला बन जाए। सबसे पहली चीज जो इंसान के ज़हन और दिल में बैठना है वो अल्लाह के एक होने का यकीन है, अल्लाह की वहदानियत का यकीन है। इसीलिए बच्चा पैदा होता है तो हमारे इस्लाम में हिदायत ये दी गई कि बच्चा पैदा होने के बाद एक कान में अजान दो और दूसरे कान में इकामत दो, ताकि दुनिया में आने के बाद वो सबसे पहले अगर कोई जुमला सुने अल्लाह की वहदानियत का जुमला सुने, नबी की रिसालत का जुमला सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज उसके कानों में पड़ जाए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा अफ़सह औलादुकुम फ़अल्लिमूहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जब तुम्हारे बच्चे बोलने लगे तो उनकी जबान से सबसे पहली बात जो तुम निकालने की कोशिश करो वो ला इलाहा इल्लल्लाह उनको सिखाओ। बच्चों के सामने कलमा पढ़ते रहो, बच्चों को कलमा सिखाते रहो, ताकि उनकी जबान से जो पहला लफ्ज निकले वो ला इलाहा इल्लल्लाह निकले। वो बच्चा दुनिया में आया था तो आने के बाद पहले कान में आई आवाज डाल दी गई, अल्लाह एक है, वही सबसे बड़ा है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। बच्चा जब बोलने लगे तो ये हिदायत दी गई कि बच्चे की जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने लगवाओ। और जब बच्चा बड़ा होकर मर जाए या बच्चा दुनिया में आने के बाद दुनिया छोड़कर चले जाए तो अल्लाह के सामने उसके लिए दुआ करके उसको दुनिया से रुखसत करो। ये तौहीद तो हज़रत लुकमान ने जो अपनी औलाद बेटे को पहली नसीहत जो की वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, ला तुश्रिक बिल्लाह, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज का जो माहौल है, स्कूलों का माहौल, कॉलेजों का माहौल, गैरों का निजाम जो चल रहा है, जहां रोजाना सुबह से शाम तक उनके निसाब में, उनके सिलेबस में, उनकी किताबों में, उनके पीरियड में, उनके तरानों में, उनकी असेंबली में ऐसी बातों को बच्चों के सामने दोहराया जाता है कि जिससे गैरों की अजमत उनके सामने आती हो। तो एक बाप की, एक माँ की, एक वालिदैन की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों को अल्लाह की अजमत बिठाने वाले, अल्लाह से मांगने वाले, अल्लाह से मंगवाने वाले, अल्लाह से रुजू करवाने वाले, हर कदम पर हर छोटी जरूरत पेश आ जाए तो बच्चों को इस बात की तालीम देना कि तुम अल्लाह से मांगो। तुम्हारा जो तकाजा है, बच्चा जो शिकायत लेकर आ रहा, बच्चा आकर ये कह रहा कि अब्बू मेरे पेट में दर्द हो रहा, या मुझे खाना नहीं खाया जा रहा, या मुझे ये शिकायत है, या मुझे ये चाहिए, तो तरबियत के लिए उलमा ने लिखा है कि बच्चों को ये कहो कि तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मेरे इस दर्द को कम कर दे, ताकि बच्चे को बचपन से इस बात का जहन बन जाए कि अल्लाह ही है जो मेरी जरूरत को पूरा करने वाला है, अल्लाह ही है जो मुझे सेहत शिफा देने वाला है, अल्लाह ही है जो मुझे खिलाता है पिलाता है, और अल्लाह ही है जो मेरे बाप को पैसे भी देता है जिसके जरिए मेरा बाप मेरी जरूरतों को पूरी करता है। तो हज़रत लुकमान ने पहली नसीहत फरमाई ला तुश्रिक बिल्लाह, उसके बाद अल्लाह की अजमत को बयान किया, या बुनैया इन्नहा इन तकुन मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन औ तकुन फी सखरतिन औ फी समा याति बिहा अल्लाह। बेटे को समझाया कि बेटे अगर तुम मामूली कोई काम भी करोगे, छोटा सा छोटा राई के दाने के बराबर भी, वो जमीन में छुपकर करो या आसमानों में करो या चट्टान के नीचे करो, लेकिन अल्लाह उसको देख रहा है और अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारी उस मामूली गलती को भी और मामूली नेकी को भी इंसानों के सामने पेश कर देगा। अल्लाह की अजमत का एहसास, अल्लाह की मौजूदगी का एहसास कि मैं अल्लाह से छुपकर दुनिया में नहीं हूँ, मैं अपने बाप से छुप सकता हूँ, मैं अपनी माँ से छुप सकता हूँ, मैं अपने भाई से छुप सकता हूँ, मैं अपनी बहन से छुप सकता हूँ, मैं अपने दोस्त से छुप सकता हूँ, लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकता। अल्लाह मेरे हर छोटे बड़े अमल से वाकिफ है और अल्लाह मुझे देख रहा है। ये इतना बड़ा अमल है कि एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने बुजुर्ग का वाकया लिखा है, हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े अल्लाह वालों में शुमार होते हैं। उनके मामू थे मोहम्मद बिन सिवार रहमतुल्लाह अलैह, ये छोटे बच्चे थे। हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह ये बिल्कुल छोटे बच्चे थे, ये अपने मामू के साथ रहते थे। वो देखते कि रातों में उठकर उनके मामू तहज्जुद पढ़ा करते, इबादत किया करते, लंबा लंबा क़ियाम करते। ये बिल्कुल छोटे अपने मामू की इस अमल को देखते रहते। जब मामू ने देखा कि मेरा भांजा रात में जब मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए उठता हूँ
تو وہ بھی میرے ساتھ جاگتا ہے۔ تو وہ نماز پڑھتے تو اپنے بچے بھانجے کو اپنے بازو بٹھا لیا کرتے۔ چند دن انہوں نے اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد اپنے بھانجے سے یہ کہا کہ میں تمہیں 3 باتیں سکھا رہا ہوں، اس کو تم روزانہ جب رات میں بستر پہ سونے کے لیے لیٹو تو اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لینا۔ زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل چھوٹا بچہ ہے اس کو وہ سکھا رہے۔ وہ کیا سکھا رہے؟ اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، میں اللہ کے سامنے ہوں۔ یہ 3 باتیں انہوں نے اپنے چھوٹے سے بھانجے کو بتائی اور یہ کہا کہ جب بھی تم رات میں سونے لگو تو اس کو اپنے دماغ میں لا لینا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے ہے۔ اور جب چند دن گزر گئے، چند مہینے گزر گئے تو انہوں نے اپنے بھانجے سے پوچھا کیا میں نے تم کو جو سکھایا تھا تم اس پر عمل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، روزانہ سونے سے پہلے میں 3 مرتبہ اس کو ذہن میں لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اب 7 مرتبہ لاؤ۔ اس کے بعد چند مہینے گزرے، اس کے بعد کہا روزانہ سوتے وقت 11 مرتبہ لاؤ۔ جب ایک وقت گزر گیا تو انہوں نے اپنے بھانجے کو بلا کر کہا بیٹا دیکھو، جس کو یہ احساس ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کے ہر عمل سے باخبر ہے، تو کیا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لہذا زندگی بھر اس سبق کو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یہ احساس جب انسان کے اندر آئے گا تو پھر کسی کیمرے کے لگانے اور نہیں لگانے سے آدمی کو فکر نہیں ہوگی، اس کو یہ فکر ہوگی میں اللہ سے چھپ کر بھاگ نہیں سکتا۔ تو حضرت لقمان نے جو دوسری نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اگر تم چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی کرو گے، نیکی بھی کرو گے، اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ اس کے بعد تیسری نصیحت فرمائی یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اور لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ چہرہ پھلا کر بات نہیں کرنا اور فخری انداز لوگوں کے ساتھ اختیار نہیں کرنا، اپنی چال میں، اپنے گفتار میں، اپنے بول چال میں تواضع اختیار کرنا، چیخنا چلانا یہ گدھے کا عمل ہے، اور گدھے کی آواز انسانوں کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے نصیحتوں کو نقل کیا ہے تاکہ ہر باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرنے والا بنے، ان کو ان کے دلوں میں دماغ میں توحید کی عظمت کو بٹھانے والا بنے، اللہ کا تعارف کروانے والا بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچے سمجھدار ہونے لگے تو ان کو 3 باتیں سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی محبت سکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو بچوں کو مارو، تنبیہ کرو، ان کو ڈانٹو، تاکہ بچپن سے بچوں کا مزاج، بچوں کا ذوق، بچوں کا شوق نماز پڑھنے کا بن جائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اصل تربیت ہے، دین سکھانا، اور اس بات کی فکر ہمیں ہونا کہ ہم اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو جیسا دنیا میں قابل بنانے کی فکر ہے ویسے ہی نمازی بنانے کی فکر ہو جائے، ویسے ہی دیندار بنانے کی فکر ہو جائے۔ ایک باپ محنت کر رہا، بچہ انجینئر بن رہا، باپ محنت کر رہا، بچہ ڈاکٹر بن رہا، باپ محنت کر رہا، بچہ MBA کر رہا، پھر وہ باپ محنت کیوں نہیں کر رہا کہ جس کے نتیجے میں بچہ نمازی بن سکے، بچہ دیندار بن سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں آخرت کے لیے اتنی محنت نہیں کر رہے، جبکہ آخرت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا میں بھی ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا اور اللہ کے ہاں معافی کا، بخشش کا ذریعہ ہماری نیک اولادیں بنیں گی۔ تربیت اولاد کی کرنا کتنی زیادہ اہمیت والا عمل ہے۔ عربی زبان کے ایک شاعر گزرے ہیں احمد شوقی، وہ کہتے ہیں ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائے اور اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ کر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جس کے ماں باپ موجود ہو لیکن ماں اپنی بے توجہی کے ساتھ اولاد کو چھوڑ دے اور باپ مشغول رہ کر اولاد کی طرف نظر نہ کرے، وہ بیٹا، وہ اولاد حقیقت میں یتیم ہے۔ کیونکہ یتیم اگر ہو جائے تو کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ ہوتے ہوئے بھی اگر اولاد کے اوپر تربیت نہیں ہو رہی، ان کی نگرانی نہیں ہو رہی، ان کے اعمال کی فکر نہیں ہو رہی، تو ماں باپ ہونے کے باوجود بھی گویا کہ وہ یتیمانہ زندگی گزار رہا ہے، منمانی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا
اور ہمارے سماج کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارے بچے جو 8 سے 9 سال کے ہیں اور اس کے بعد کے بچے عمروں کے بچے ہیں، کتنے بچے ہیں جو وضو صحیح کرنے کے قابل ہے، نماز صحیح پڑھنے کے قابل ہے، قرآن صحیح پڑھنے کے قابل ہے، جن کو بنیادی ضروری دعائیں یاد ہے، جن کو بنیادی ضروری فرائض یاد ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائزہ لیتے رہے کہ میرا بچہ 10 سال کی عمر کا ہو گیا، کیا اس کو صحیح سنت کے مطابق وضو کرنے آیا یا نہیں آیا، یا سنت کے مطابق نماز پڑھنے آئی یا نہیں آئی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جائزہ لیں، اگر نہیں آتا تو ان کو صحیح وضو سکھائے، صحیح نماز سکھائے، صحیح دین سکھائے، صحیح شریعت سکھائے، صحیح نبی کا تعارف کروائے۔ اور آج کے دور میں تو اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کا تعارف بچپن سے نہیں کرائیں گے، وہ بچے بڑے ہو کر فتنوں کا شکار ہوں گے، وہ بچے بڑے ہو کر اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والے بنیں گے، وہ بچے بڑے ہو کر صحابہ کو برا بھلا کہنے والے بنیں گے، وہ بچے بڑے ہو کر اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے بنیں گے۔ اگر بچپن سے ہم بچوں کو دینی ماحول نہیں دیں گے، میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور بے حیائی کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے، خدا سے دور کرنے کا دور ہے، دین سے دور کرنے کا دور ہے، بغاوت پیدا کرنے کا دور ہے۔ اگر ایسے دور میں ہم اپنے بچوں کے دین کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، ان کے اعمال کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، تو پھر ہماری اولادیں ہماری نگاہوں کے سامنے مرتد بھی ہوگی، بے دین بھی ہوگی، خدا کی باغی بھی ہوگی، نبی کی نافرمان بھی ہوگی، شریعت کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے بھی بنے گی۔ اس واسطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کے سانچے میں ڈھالے، دینی تعلیمات سے آراستہ کرے، قرآن و سنت کے علوم ان کو سکھانے والے بنے۔ یہ ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس جواب دہ بنیں گے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہاری ماتحتی میں اور تمہاری نگرانی میں تمہاری اولاد کو رکھا تھا، تم نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے؟ تو ہمارا اب یہ چونکہ یہ موسم جو چل رہا ہے، چھٹیوں کا موسم ہے، گرمائی تعطیلات سمر ہالیڈیز کا آغاز ہو چکا ہے، تو پورے ہر طرف بچوں کے لیے دینی تعلیم کا نظام شروع ہوتا ہے۔ تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بچے چھوٹے ہیں، 7 کے 8 کے اندر کے جو بچے ہیں، ان بچوں کو مقامی اعتبار سے جہاں سمر کلاسز کا نظام ہو رہا ہے اس سے جوڑے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں گزشتہ 20 اپریل سے سمر کلاسز کا آغاز ہو گیا، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں بچے آ بھی رہے ہیں۔ اب جو بچے نہیں آ رہے ہیں تو ان کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کو یہاں پر شریک کروائے، تاکہ ہمارے محلے میں جتنے چھوٹے بچے ہیں کوئی دینی تعلیم سے محروم نہیں رہنا، کیونکہ وہ باقی مہینوں میں اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول کا ماحول کیا ہے، تربیت کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ 1 مہینے کو ہم اس کو غنیمت جانے، صرف 1 مہینے کا ایک کورس ہے کہ جس میں قرآن تجوید سے پڑھنا سکھایا جائے گا، دعائیں یاد کروائی جائیں گی، حدیث یاد کروائی جائیں گی، اور جو بنیادی فرائض ہے ان کو سکھایا جائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو یہاں پر شریک کروائیں۔ دوسرا یہ کہ جو بچے بڑے ہیں، 10th ہو گیا یا انٹر وغیرہ کے بچے ہیں، تو ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جماعت میں آپ ان بچوں کو بھیجیں، تاکہ وہ جماعت کے ماحول میں رہ کر اپنے وقت کو گزار سکے اور دین سیکھ سکے، قرآن سنت کی تعلیمات سے واقف ہو سکے۔ تو چھوٹے بچوں کو سمر کیمپ میں شریک کروائیے، جو بچے بڑے ہیں ان کے لیے جماعت کا جو نظام ہے اس نظام سے جوڑیے، تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہمارے بچوں کا وقت بیکار جانے والا نہ بنے، ان کا وقت کارآمد بن جائے اور ان کی چھٹیاں فائدہ مند چھٹیاں ہو جائے۔ باقی اس کے بعد کی جو اوقات رہیں گے وہ اپنے گھروں میں گزارتے ہی ہیں، سال کے 11 مہینے گھروں میں ہی رہتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کی دین کی فکر کرنے والے بنیں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کا میرا عمل میں کروں گا تو جہنم سے بچوں گا، اور اپنے گھر والوں کو دین پہ چلاؤں گا تو ان کو بچانے والا بنوں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔